اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزہ عزیزوں، جہاں جہاں تک، وہاں وہاں تک، جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، 2-3 دن کے بعد پھر ماشاءاللہ آج واپسی بھی ہوئی، اور بچوں نے کافی ساری مشقت کی، مطلب پورا وضو بھی کروایا، کپڑے بھی پہنوائے، اور یہاں لے کے بھی آئے، اور میرا خود دل کر رہا تھا کچھ آج خاص باتیں ہیں آپ سے، بہت خاص باتیں ہیں آپ سے، اتنی خاص باتیں ہیں کہ میں جب ذکر خیر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے بس ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بات، میری باتیں آپ نے سمجھنی ہے، سمجھ کے ان کو پھینک نہیں دینا، یا جو باتیں آپ سے کروں گا یہ پھینکنے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے قابل ہیں۔ کاغذ پہ لکھ لیں، اگر کاغذ پہ نہیں لکھ سکتے، کہیں فون میں کسی جگہ پہ ان کو محفوظ کر لیں۔ گھر میں اگر نماز بندہ پڑھے، گھر میں بندہ نماز پڑھے، ایک نیکی کا ثواب ہے۔ کتنی نیکیوں کا ثواب ہے؟ ایک نیکی کا ثواب ہے، ایک نیکی کا ثواب ہے۔ مسجد میں جا کر وہی نماز جا کر مسجد میں پڑھے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر میں پڑھو تو ایک نماز، اور مسجد میں جا کے پڑھو، مسجد میں جا کے پڑھو تو 70 کا ثواب۔ وجہ گھر میں بھی نماز ہے، مسجد میں بھی نماز ہے، گھر میں بھی نماز مصلی پر پڑھی جاتی ہے اور مسجد میں بھی مصلی پہ پڑھی جاتی ہے۔ گھر میں بھی وہی سورۃ فاتحہ کل و شریف ہے پڑھی جاتی ہے، عطایات پڑھی جاتی ہے، سجود رکوع میں اور سجدے میں بندہ جاتا ہے۔ گھر میں ایک کا ثواب اور مسجد میں 70 کا ثواب۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی کیا وجہ ہے؟ یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہ باتیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، یہ ضائع کرنے والی باتیں نہیں ہیں نہ۔ پھر پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے، ادھر طبیعت ٹھیک نہیں جا رہی اتنے دنوں سے، جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ گھر میں نماز پڑھو گے ایک، مسجد میں پڑھو گے تو 70۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، گھر سے نکلتا ہے، گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، وہاں گھر کے اندر بچے بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بیڈ روم بھی موجود ہے، ہیٹر بھی موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے۔ تم خود بھی نماز پڑھ رہے ہو، بچے بیوی بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ، ہر قسم کی وہ سہولت بھی وہاں موجود ہے۔ اور جب تم مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہو، جب دروازے سے باہر نکلتے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، گھر کی طرف پیٹھ کر لیتے ہو اور مسجد کی، اللہ کے گھر کی طرف تم روانہ ہو جاتے ہو۔ اس وجہ سے تمہیں 70 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے، 70 نیکیوں کا، 70 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب گھر کو چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے گھر کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بچیوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیڈ روم چھوڑ دیا، اپنی ہر قسم کی جو سہولت کی میری چیز ہے میں نے چھوڑ دی۔ میرے مولا میں تیرے گھر کے اندر ہوں، تو اللہ کہتا ہے اگر تو میرے گھر کے اندر آ گیا نا، ہر چیز چھوڑ کے آ گیا، ایک نماز کی بجائے میں تجھے 70 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اور میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک
بات آپ کے ذہن میں اور ڈالتا ہوں، یہ 70 نمازوں کا ثواب اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، محفوظ کر کے رکھنا۔ اور ایک بات آپ کو اور میں بتاتا ہوں، یہاں لاہور قتل ہوا تھا، ریمنڈ ڈیوس نے قتل کیا تھا، ریمنڈ ڈیوس نے قتل کیا تھا، اور قتل کے بعد ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت حکومت تھی زرداری صاحب کی، زورداری، اس کی حکومت تھی، اور جو بندہ قتل ہوا تھا اس کو قصاص دی گئی۔ کیا دی گئی؟ قصاص دی گئی۔ زرداری کے چہرے پہ نہ کوئی داڑھی ہے، نہ عالم ہے، نہ عالم دین ہے، یہ نہیں کہتا، میں کسی کی نماز پہ شک نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی حکومت میں جو وزیر اعظم تھا وہ تھا یوسف رضا گیلانی، اس کی بھی داڑھی نہیں تھی، عام آدمی تھا۔ وہاں شریعت آ گئی، وہاں اسلام آ گیا، وہاں شریعت بھی آ گئی، اسلام بھی آ گیا، اسلامی قانون بھی آ گیا ہے، جو کچھ دینا ہے، جو قصاص دینی ہے وہ بھی آ گئی، لینے والے بھی آ گئے، اور اسلامی قانون نافذ کر کے ریمنڈ ڈیوس کو ملک سے باہر نکال کے پھر اسلامی قانون پھر واپس کر دیا گیا۔ اور اسلام کے ساتھ کچھ اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کھاؤ ہے، کچھ خدا کا خوف کھاؤ، اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اڑانے کی ضرورت ہے، نہ کرو، نہیں اچھی بات، نہیں اچھی بات جو کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اسلام ہے۔ 1,24,000 کم و پیش نبی آئے، 1,24,000 کم و پیش نبی آئے، سب اپنے اپنے مذہب لے کے آئے، سب اپنے اپنے دین لے کے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے علاوہ کسی کا دین مکمل نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکا۔ پیغمبر ہونے کے باوجود، رب کرنے کے باوجود، رب کے ساتھ دوستی رکھنے کے باوجود ان کے دین مکمل نہیں ہوئے، ان کے دین نامکمل ہی رہے۔ 1,24,000 کم و پیش، 1-2 کی بات نہیں کر رہا، نہ 1-2 کی بات نہیں کر رہا، 1,24,000 کم و پیش نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کا دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا ہے تو سمجھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہوا ہے۔ جب دین مکمل ہوا، حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ دین مکمل ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر سن کہا آگے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت آ گیا۔ اور حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ سرکار دین مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد سرکار واپس چلے جائیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ اللہ کے پاس، اور پھر واپس اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلے ضیاء الحق اڑا رہا تھا۔ غور سے سوچے میرے یہ جملے لکھنے کے قابل ہے، سنبھالنے کے قابل ہے۔ میرے اندازے میں 10-11 سال ضیاء الحق نے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ پاکستانی قوم کو لگا کے رکھا، اور اس سے جان چھوٹی۔ اب عمران خان آگے ریاست مدینہ۔ اللہ کے بندو یہاں غور کر لو، یہ ثانیہ مدینہ سلطنت یہ ایشیا پر بننی ہے، یہ میرا فرمان نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ میرا فرمان ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں، یا نہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ثانیہ مدینہ سلطنت جو ہے یہ برے صغیر پاک و ہند پر بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ یہاں غزوہ ہند بھی ہونا ہے، غزوہ ہند کے اندر 2-3 سال
میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی وقت نہیں دیا. 2-3 سال کا, میں 1 سال کا. جنگ آپ کے سر پر ایسے, میری بات سنیں, جنگ آپ کے سر پر ایسے چل رہی ہے, ایسے ایسے گھوم رہی ہے. وہ مودی مردود بیٹھا ہوا ہی ہے. جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے, اور یہی جنگ غزوہ ہند ہے, اور آپ سوئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم بھی سویا ہوا ہے. بس ریاست مدینہ قانون ہوگا. کیا ریاست مدینہ کے اندر یہی قانون ہے؟ انڈے 200 روپے درجن, روٹی 30 روپے کی ہے, اور مہنگائی. یہی ریاست مدینہ کا یہی ہے, یہی کلیہ ہے. لوگوں کو ٹرک کی, جس طرح ضیاء الحق نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, میں نے بہت آس امید لگا کر رکھی تھی خان صاحب آپ سے. ابھی بھی میری آس امید ہے, ایک میری آس امید ہے. یہ میری بات آپ کان کھول کے سن لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدارتی نظام, اسلامی صدارتی نظام آئے گا, آئے گا, آئے گا, آئے گا, آئے گا, آئے گا, انشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, اللہ اکبر ہے. یہی جو ملک ہے, یہ جس کے اس کو 4 صوبے ہیں, اسی کے صوبے بھی بڑھا دیے جائیں گے. یہ چھوٹی یونٹوں میں کر دیا جائے گا. اور جو اس کے اختیارات ہیں, وہ نیچے منتقل کیے جائیں گے. بلدیاتی اسمبلیوں میں, بلدیاتی اداروں میں منتقل کر دیے جائیں گے. یہ وقت بالکل بس قریب ہے, آنے والا. بس آپ یہ سمجھے. آپ مجھے ایک بات اور بتائیں, میں آپ سے ایک بات اور پوچھتا ہوں. آپ لگے ہوئے لاہور جلسے کے پیچھے, کیا لاہور بندے زیادہ جمع ہو گئے حکومت گر جائے گی؟ نہیں. آٹا سستا ہو جائے گا؟ نہیں. مرغی سستی ہو جائے گی؟ نہیں. عمران خان چلا جائے گا؟ نہیں. حکومت ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. اور کیا ہوگا؟ انڈے سستے ہوں گے, مرغی سستی ہوگی, ڈالڈا سستا ہوگا, سبزیاں سستی ہوں گی, فروٹ سستے ہوں گے, کوئی چیز بھی سستی نہیں ہوگی. اوے عقل نہیں تہاڈی عقل نو خدا جانے پتہ نہیں کہ کھا گیا ہے. ایک سزا یافتہ جسے سزا چودھری افتخار محمد چودھری دے دور تو اے بگڑے نواز شریف تے مریم نواز بھی پٹی بدی دی, پتہ نہیں کتنے ارب روپے دے انہوں باتھ روم بنا کے دے گئی ہے. سارے تماشے ڈٹھے لگے دن. اے ملک تساں دے تماشے واسطے آ, اے تہاڈے تماشے واسطے آ, تساں تے تماشے دیکھ رہے ہیں. اے مریم نواز, میں پہلی گل آستا, لاہور جلسہ جتنا مرضی وڈا ہو جاوے ہوتا ہی نہیں, اتنا وڈا نہیں ہوتا. اگر ہو بھی جاوے حکومت نہیں گرتی. اگر لاہور جلسے دا آؤٹ پٹ میرے کو پوچھتے ہو نا, آؤٹ پٹ میرے کو پوچھتے ہو, لاہور جلسے دا آؤٹ پٹ ہے گا, ذرا غور نال سن کے دیو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیڑا ہے نا بلاول, اے پنجاب اندروں ایدہ کلین ورڈ ہو گیا. پنجاب اندر ایدے پیر نہیں قیامت تک تو وزیر اعظم نہیں بڑھ دے. اے میرے کو اس لیے تو لکھی پڑھی دی لے لے. تو مریم کو مار کھا گئے. مریم چاچے کو بھی جیت گئی, چاچے کو بھی جیت گئی, کزن کو بھی جیت گئی. پاکستان نے جڑے اگے پیچھے جڑے سارے ہیں انہاں کو بھی جیت گئی. شہباز شریف کو بھی جیت گئی. اس تو بعد حمزے کو بھی جیت گئی. انہاں دے منہ مذفاق پھیر گئی. سانو اے 6 7 8 جلسے لاہور کرسی تسی تکتے ہی رہے ہو. میں اسی جگہ تے بیٹھ کے آکھیا 8 جلسے کرسی, اور جلسے کر کے اس نظم و ضبط بڑھا کے نا, جس میں بلاول 10 15 دن 20 دن پہلے گیا گلگت بلتستان, 3 سیٹاں کٹ کے دیا. اے بھی بلاول نو سنٹور کے پیچھے پنجاب اندر جلسے کر کے اس نے جلسہ گاہ جڑی ہے پارکنسی بلاول پنجاب آؤٹ.